السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ، سورۃ الملک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الملک ایک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ لہذا اس سورت کی فضیلت کے پیش نظر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت کو ایک چھوٹے سے کارڈ کی شکل میں الگ چھاپ دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات پورا قرآن اٹھا کر رات کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے، بیگ میں بھی رکھ لیتا ہے، کہیں پر بھی ہو تو معمول میں خلل نہیں آتا۔ تو اس سورت میں آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت برکت والی ہستی ہے، یعنی ساری خیر اور بھلائی انسان کو اسی سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا ایک بندے کو کیا یاد دہانی کرائی جا رہی کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی چاہیے، اپنی زندگی میں برکت چاہیے، اپنے کاموں میں برکت چاہیے، تو پھر کیا کرو؟ اس کائنات کے بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، دنیا کے بادشاہوں کے آگے نہیں۔ اور پھر یہ یقین رکھو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اس کا مالک ہے اور کوئی اس کو دینے سے روک نہیں سکتا۔ تو اس سے انسان پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اور پھر مایوس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ ایک ایسی ہستی کے سامنے رکھا ہے کہ جو خیر و بھلائی کی مالک ہے اور دینے پہ پوری طرح قادر بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ احسن عمل وہ عمل ہے کہ جو 2 شرائط پر مبنی ہو۔ نمبر 1 کہ وہ خالص ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور نمبر 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اسلام میں اعمال کی خوبصورتی جو ہے یا اعمال کا جو حسن ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی زندگی بھی لمبی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں وہ ایک خوبصورتی لاتے ہیں۔ اور وہ خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی اچھا ہو۔ کسی بھی عمل کا باطن کیا ہے؟ کہ نیت اچھی ہو، صرف اللہ کے لیے خالص ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اور ظاہر خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شکل اور عمل دونوں کے اعتبار سے اس انسان کی پیروی کی جائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، تو عمل خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی نمازیں جو تھیں وہ کتنی خوبصورت تھی، رات کا قیام کتنا خوبصورت ہوتا تھا، جس کی گواہی آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں کہ مت پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے طول اور حسن کو کہ وہ کتنا عمدہ تھا۔ یعنی کہ کوئی بھی کام آپ لیں، ہر کام کے اندر خوبصورتی تھی، آپ کی قرات خوبصورت ہوتی تھی، آپ کا معاملہ خوبصورت ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلق اور رویہ خوبصورت ہوتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا تھا، یعنی ہر چیز کے اندر ایک بہترین رہنمائی ملتی ہے ہمیں آپ کی زندگی سے۔ عبادت میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے
تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی جب بھی وہ ایسا کرے۔ پھر اسی طرح معاملات میں حسن کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، یعنی اس نے دیا ہوگا پھر واپس مانگ رہا ہوگا، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے، یعنی معاملہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح اخلاق کے اعتبار سے اچھے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ نمازوں میں بھی حسن، وضو میں حسن، اخلاق اور معاملات میں حسن، یہ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جن کے ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے، اور ان کا انجام بھی اسی طرح خوبصورت ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، تاکہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں۔ اور امتحان کیا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، اور اچھے کام کون سے ہیں جن کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کس طرح اچھے ہوتے ہیں۔ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے، آسمان میں کتنی خوبصورتی، کوئی دراڑ نہیں، رخنا نہیں، کوئی پیچز نہیں، کچھ بھی بدلا نہیں، خوبصورتی خوبصورتی، ستاروں میں خوبصورتی۔ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ اسی طرح زمین میں آپ دیکھیں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، پہاڑ ہوں ان کا اپنا ایک حسن ہے، سمندروں کا اپنا ایک حسن ہے، درختوں اور پھلوں کا اپنا ایک حسن ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے پھل کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا جو ڈیزائن اور رنگ اور ٹیکسچر ہوتا ہے، سبزی کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو، جانوروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین تخلیق پر گواہ ہیں۔ تو جو رب پیدا کرتا ہے اور بہترین طریقے پہ پیدا کرتا ہے، خود انسانوں کی شکل و صورت کو آپ دیکھیں، تو وہ رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے جب ہم کوئی عمل کریں تو اس عمل میں بھی خوبصورتی ہو۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں، ایک آسمان کی خوبصورتی، دوسرے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، اور تیسرے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ستاروں کی کوئی تاثیر ماننا اور ستاروں کی رفتار سے کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب شرکی اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ سٹارز کے بارے میں خوب پڑھتے رہتے ہیں یا ان کے مطابق پھر اپنی زندگی کا سفر گزارتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قتادہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ ستاروں کو کچھ اور سمجھے، یعنی ان 3 کاموں کے علاوہ جو قرآن میں بیان کیے گئے، اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں ہے، وہ قیاس اور وہم پر مبنی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش رک گئی تو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، تو آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہوئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بھی اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں، یعنی نعمت اللہ دیتا ہے لیکن اسے منسوب مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ نہیں، اصل میں تو اللہ ہی کرنے والا ہے، یعنی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سبب آپ کے سامنے کون لاتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھی جائے کہ ستاروں کا انسانی قسمت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور اس کی روشنی پھیل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا ستارہ پھینکا جاتا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، یعنی ستاروں کے گرنے سے
اور ستاروں کی رفتار سے ہم لوگوں کی زندگی اور موت کو وابستہ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات فرشتوں سے کوئی بات لے لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈالتے، یعنی کاہنوں کو آ کے بتاتے ہیں، نجومیوں کو، تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی کچھ حد تک تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کسی طرح چھپ چھپا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ستارے ان پہ گرتے ہیں اور ان کو بھسم کر دیتے ہیں. اسی طرح نجومی کا لفظ بھی نجم سے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں. نجومی وہ ہوتا ہے جو ستاروں کی رفتار سے قسمت کا حال بتاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا، یعنی اس کا اس شریعت سے پھر کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر ماضی میں کچھ ایسا کر چکے کہ اخبار میں پڑھتے رہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور روز نکال کے بیٹھ گئے، یا واقعی کسی کے پاس چلے گئے خبریں دینے والے کے پاس، اور اب احساس ہوا کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں کسی کے پاس نہیں ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، استغفر اللہ، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. تو یہاں پر اہل جہنم اپنی کس غلطی کا اعتراف کریں گے کہ ہم سنتے نہیں تھے. تو حق بات کو نہ سننا، سننے کا اہتمام ہی نہ کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا اور اس پر غور نہ کرنا. کچھ لوگ سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو غور و فکر کرے گا وہ تو کانپ اٹھے گا اور پھر اس کے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، کون ہے آسمان میں؟ عرش پر اللہ، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، یعنی خوب زلزلہ آ جائے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. یہ اللہ ہی پرندوں کو تھامتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کے آنے کا. کہیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے
جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ یعنی عذاب بھی کوئی مانگتا ہے، انسان کی عقل اتنی گئی گزری ہے کہ اپنے لیے مصیبت مانگے، لیکن یہ اس کو مذاق سمجھتے تھے، سنجیدہ نہیں تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو پھر تو چہرے ہی بگڑ جائیں گے۔ ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی تم بھی ایمان لا کے اس کی رحمت پاؤ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی یہ اللہ ہی نعمت دے رہا ہے، اگر اللہ پانی نیچے لے جائے تو وہاں تک تو ہمارے آلات جا ہی نہیں سکتے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ کچھ علاقوں میں جب کنویں کھودے جاتے ہیں، بہت دور تک گہرائی تک کھودے جاتے ہیں، لیکن کوئی پانی نہیں نکلتا یا بالکل خراب یا کڑوا سا پانی نکلتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں میٹھا پانی پلاتا ہے اور صاف پانی عطا کرتا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ القلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی اہمیت بتانا بھی مقصود ہوتا ہے، اس کا ایک خاص شرف ہوتا ہے، یہ اس چیز کے لیے ایک عزت کا باعث ہوتا ہے۔ تو قلم کا جو شرف ہے اور اس کا جو مقام ہے اور اس کا جو کام ہے، اس کی وجہ سے یہاں قسم کھا کر ایک بات کہی جا رہی ہے، یہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یعنی صرف قلم نہیں بلکہ جو لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ قرآن پاک کو لکھا جا رہا تھا اور آج تک لکھا جاتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے بعد باقی اچھی کتابیں بھی قلم ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ تو قلم جو ہے وہ علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، لکھا ہوا علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، اور لکھنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ یعنی انسان اگر لکھنا جانتا ہو اور پھر عمدہ طریقے سے لکھنا جانتا ہو تو یہ چیز اس کی قدر و قیمت کو کہیں زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ فرمایا پھر اس نے دنیا اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی کو، خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس لوح محفوظ میں شمار کیا، سب کچھ گن کے لکھا ہوا ہے وہاں۔ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کا اعمال نامہ یہاں مراد ہے، اور نقل کرنا ایسا کام ہے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، یعنی لکھا جا چکا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو قلم اور قلم نے جو لکھا قرآن، وہ اس پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اور یقیناً تمہارے لیے ایک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو، کمزوری دکھاؤ، تو یہ بھی مداحنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ ان قریب ہم اس کی سونڈ یعنی ناک پر، جس کو وہ عزت کی علامت سمجھتا ہے، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے،
یعنی اس کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے عموماً مکہ کے سردار تھے، اور وہ اپنے مال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھے، اور مال کے ساتھ اگر اولاد ہو تو اور بھی زیادہ، اور دنیا کی نعمتوں نے، یعنی مال اور اولاد کو پا کر ان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور اچھا اخلاق ہوتا اور وہ ہمبل ہوتے، لیکن اس چیز نے ان کے شر میں اور ان کے تکبر میں اور ان کے بد اخلاقی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اور کیا کچھ ان کے اندر آ گیا، عیب جوئی، چغل خوری، اور پھر خیر سے روکنا اور بد مزاجی، اور یہ تمام برائیاں جو اخلاقی برائیاں شمار ہوتی ہیں یہ ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو ایک طرف یہ لیڈرز تھے جن کے یہ اخلاق تھے، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کا پیچھے ذکر کیا گیا، انک لعلی خلق عظیم، یہ چیز آپ کو ان سے ممتاز کرتی تھی۔ یاد رکھیے، انسان کا شرف صرف اس کے مال و دولت یا اس کے اولاد کی کامیابی میں نہیں ہے، انسان کا شرف ایمان، عمل صالح اور اخلاق میں ہے۔ یہاں آپ دیکھیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور دوسری طرف آپ کے جو اوپوننٹس تھے، جو آپ کے مخالف تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، ان کا ذکر کیا گیا، اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا گیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہیں کس کو فالو کرنا چاہیے، کس کے پیچھے جانا چاہیے، کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ یاد رکھیے، انسان کی آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آزمائش ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ، کہ انسان سے اس کا مال چھن جائے، یا صحت چلی جائے، یا اولاد چلی جائے، یا تو اس کی عزت چلی جائے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور کچھ آزمائشیں کم اور کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ سخت ہوتی ہیں۔ آزمائش کی ایک اور قسم ہے نعمتوں کے ساتھ آزمایا جانا، کہ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں مل جائیں، مال، اولاد، اور رزق کے علاوہ عزت اور شرف، یعنی دنیا میں جن جن چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ اس کو اعلیٰ درجے میں مل جائیں، اور غلط کاموں کے باوجود ملتی چلی جائیں، نافرمانیوں کے ساتھ ملیں۔ یہ بہت سخت آزمائش ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو آزمائش سمجھتے نہیں۔ ہم آزمائش کس کو سمجھتے؟ تکلیف کو، نعمت کا آنا امتحان نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان کی آزمائش اس کی خواہشات پوری کر کے ہوتی ہے، یعنی اس کو خواہشات پوری کرنے کے لیے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور اس کا دراصل امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انا بلوناہم، ان اہل مکہ کو ہم نے آزمایا، یعنی ان جھٹلانے والوں کو بھلائی کے ساتھ آزمایا، نعمتیں دے کے آزمایا، ان کو مہلت دی، مہلت دے کے آزمایا، مال اور اولاد اور لمبی عمر دے کے، جس طرح انہوں نے چاہا کہ ان کی زندگی ہو وہ سب کچھ ان کو دے کے ان کی آزمائش ہوئی، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بھی کہ جو کچھ یہ چاہتے تھے ان کو مل گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے ان کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ ہمارے بہت پیارے تھے یا ہمارے نزدیک بہت معزز تھے، بلکہ یہ استدراج کے طور پر تھا، کہ یہ سب کچھ انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، جب انسان کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اور وہ خرابی کے راستے پہ چل پڑے تو خرابیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اسی مال سے انسان زیادہ بڑی نیکی بھی کماتا ہے، اور اسی مال کو انسان غلط جگہ پر لگا کر زیادہ بڑا گناہ کماتا ہے۔ اسی طرح جب عمر لمبی ہوتی ہے اور نیک ہوتا ہے انسان تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر عمر لمبی ہو اور انسان برے کام کر رہا ہو تو وہ اس کے لیے اور زیادہ عذاب اور وبال کا سبب بن جاتی۔ اسی طرح اگر اولاد ہو، نیک ہو، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اولاد ہو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو لیکن ویسے بد اخلاق ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتی ہو یا کسی بھی اور طرح، تو وہ انسان کے لیے ایک مصیبت اور وبال جان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نافرمانی کے باوجود اگر کچھ مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دے رہا ہے تو سمجھ لو اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ ڈھیل اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی نعمتیں ان پر عام ہو گئیں، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو انہیں ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ تو اب دیکھیے،
بندہ مومن سے جب کچھ چھن جاتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھی بڑے حوصلے میں ہوتا ہے، وہ اس تکلیف پر بھی الحمدللہ کہہ کے اللہ سے راضی ہو کر سنبھلا رہتا ہے، اس کا اخلاق، اس کے اعمال پہلے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آزمائش تو اس کو کندن بنانے کے لیے آئی تھی اور وہ بن کے نکلا۔ تو اس لیے انسان نعمتوں کو پا کر بھول نہ جائے کہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہو، یہ مہلت اور آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کچھ ہو اور پھر کچھ مانگنے والے آ جائیں اور انسان کا دل تنگ ہونے لگے کہ یہ کیوں مانگ رہے ہیں، اور پھر تنگی سے انسان کا دل بھجنے لگے اور شح پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور بخل اور ایمان ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمیں لوگوں کی خدمت اور مدد کرنی پڑتی ہے، تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ان سے لے لیتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو باقی رکھے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نعمتیں بانٹتا رہے، نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور ان پر وحی کی نعمت کو عام کر کے۔ تو یہاں ایک باغ والے کا قصہ سنا کر ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے قسم کھائی، یعنی باغ والوں نے، کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پہ پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کے کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہیں، جیسے ان کا اپنا ہی اختیار ہے۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، بل نحن محرومون۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وہ پکار اٹھے، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، بلیم گیم۔ عام طور پہ ہوتا یہی کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو دوسروں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر کو انہوں نے کہا، یعنی پھر بھی مسئلہ تو نہیں حل ہوا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، انا الی ربنا راغبون، یعنی آئندہ ہم اس باغ کی یا جو بھی نعمت ہوگی اس کی خیر کو روکیں گے نہیں، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہیں گے۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات اللہ دنیا میں کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے اور توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے باز آ جائے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص اس اخلاق اور اس کردار کا مالک ہو اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو پھر آگے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں، یعنی نیک اور بد ایک جیسے ہو جائیں؟ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی آخرت میں تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہو گے؟ یہ کسی کتاب میں پڑھا تم نے؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے، یعنی ہم نے کوئی کمٹمنٹ تم سے کر رکھی ہے کہ تمہیں وہی کچھ وہاں ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے، یعنی تمہاری چوائس پر ہے سب کچھ؟ ان سے پوچھو، تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ کون یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ یہ تو محض تمہارے خیال ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ صاف واضح ہو گئی بات کہ اچھا اور برا برابر نہیں ہوتا، انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے اور غلطیوں سے
نکل کر نیکیوں کی راہ اپنائے، ورنہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم جو اطاعت گزار ہے اور مجرم جو نافرمانی کرتا ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے، انجام بھی نہیں ایک جیسا۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا یعنی قیامت کے دن، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمندگی کے مارے سر نہیں اٹھائیں گے، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں دنیا میں سجدہ نہ کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہر جزا عمل ہی کی قسم میں سے ہوتی، جیسا کام ویسی ہی جزا یا سزا۔ تو یہ جھکتے نہیں تھے نا، اکڑ کے کھڑے رہتے تھے، اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، تو قیامت کے دن ان کی کمر گائے کے سینگ کی طرح اکڑ جائے گی، نیچے جھک ہی نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائے گا۔ اس وقت جب انہیں بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے تو ہر شخص سجدے میں گر پڑے گا سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کرنے کا ارادہ بھی کریں گے تو کر نہیں سکیں گے، اور جب آپ دیکھیے سب سجدے میں پڑے ہوئے اور آپ نہیں جا سکتے، یہ تصور بھی انسان کا دل دہلا دیتا ہے، اور اس وقت پھر وہ سامنا نہ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر۔ حدیث میں آتا ہے ہر منافق باقی رہ جائے گا، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے، دکھاوے کی نماز پڑھتے، دکھاوے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، جھک ہی نہیں سکیں گے۔ تب آپ دیکھیے منافق کی بھی سزا یہی بتائے گی، اور پھر غفلت سستی سے جو نماز پڑھے، اور اس کے علاوہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے، الذین ھم یراؤون، جو لوگ اپنی نمازوں سے لوگوں کو متاثر کریں اور ان کا چرچا کریں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ تو باغ والوں نے بھی سبحان ربنا انا کنا ظالمین پڑھا، اور یونس علیہ السلام کی بھی نجات کس سے ہوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے قصور کے اعتراف سے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے مختلف انداز بتائے گئے۔ کوئی تو پتھر پھینکتا، کوئی گالی دیتا، کوئی طرح طرح کے نام رکھتا، کوئی کوڑا پھینکتا آپ کے راستے میں، اور کوئی نظر لگانے کی کوشش کرتا، نظروں سے اچکنے کی کوشش کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاسدوں کی نظروں کا شکار ہو جاتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے۔ نظر لگنے کے سلسلے میں 2-3 چیزیں یاد رکھیے۔ نمبر 1 یہ کہ نظر اپنے آپ کو اپنی بھی لگ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ نظر لگانے والا آپ کا حاسد ہی ہو سکتا ہے آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ جیسے ماں کی نظر بچے کو لگ جاتی، جو ہی کہتی آج تو اس نے خوب دودھ پی لیا ہے، پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے ضروری نہیں کہ کسی کا ارادہ ہو نظر لگانے کا، اور اگر کوئی ارادہ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ لگا سکے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح لگ سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی، پھر عموماً کیا ہوتا ہے جو چیز دل میں آتی ہے ہم وہ زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی زبان سے ہم کچھ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے زہریلے اثرات جو ہیں، یعنی الفاظ جو ہیں ہوا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہی منہ سے کوئی بات ہم نکالتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر جس چیز کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم بول رہے ہیں،
یا ہم اترا رہے ہیں یا کچھ، اس پر اس کے برے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نابینا شخص کی بھی نظر لگ جاتی ہے جبکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ ضروری نہیں کہ نگاہ کے اندر سے کوئی زہر آ رہا ہو، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی اچھی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے سنتا ہے۔ کان بھی دل کا دروازہ ہے جیسے آنکھیں دل کا دروازہ ہیں۔ اب وہ کان سے جب بندہ سنتا ہے، مثلاً یہاں سے آپ فون کر کے کسی کو بتاتے ہیں دور بیٹھے شخص کو کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اچھی اچھی باتیں بہت ساری کر دیتے ہیں جوش میں آ کے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں بیٹھا ہے، اس کے دل میں وہاں ہلچل ہوئی، اس نے فون پر کوئی بات کی اور وہ ویوز ٹریول کر کے جہاں ان کا اثر ہونا تھا وہ ہوا، وہ بھی لگ جاتی ہے نظر۔ اچھا، اسی طرح یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ میں بہت حسین ہوں یا بہت مالدار ہوں یا بہت قابل ہوں تو اس لیے مجھے نظر لگ جاتی۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نظر اس وقت لگتی ہے جب اللہ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں بھی آپ دیکھیے نا کہ کفار قریب تھا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیتے، یعنی ہماری حفاظت تھی کہ وہ نہیں اکھاڑ سکے۔ تو جب پروٹیکشن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، یا ویسے اللہ کا ذکر، یا جیسے کوئی تعریف کرنے والا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جیسے ماشاء اللہ کہے، تبارک اللہ کہے، بارک اللہ فیکم، یہ نہیں کہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر جس تعریف میں نہیں ہوتا شامل، تو پھر وہاں نقصان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ کا اذن ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر دے ہماری کوتاہیوں کو اور وہ ہمیں اس نگاہ کے شر سے بچا لے۔ تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اس وہم میں ہر وقت نہ پڑے رہے کہ اس نے نظر لگا دی اس نے لگا دی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں۔ جیسے اپنا امیون سسٹم جب کمزور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسرسائز بڑھاتے ہیں اور ایسی دوائیاں یا ایسی چیزیں، ایسی فوڈ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کا سسٹم سٹرونگ ہو۔ اسی طرح اپنا روحانی سسٹم سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے اور بھی زیادہ۔ تو یہ تھا خود بچاؤ کا طریقہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز بڑے سے بڑا پردہ بھی پھاڑ سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر محسوس ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کا پانی اور جہاں پر یہ ہم ازار باندھتے ہیں یعنی نچلے حصے کا پانی، یعنی جس ٹب میں انسان کھڑا ہو جائے، وضو کرے اور نچلے حصے پہ پانی ڈالے، یعنی کھڑا ہو کر اس حصے میں، اور وہ پانی جو ہے وہ اس شخص پر بہا دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ دیکھیے یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مشاہدے کی لیب نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ نگاہیں کیا کر رہی ہیں اور دلوں میں کیا ہو رہا ہے اور زبانیں کیا بول رہی ہیں اور یہ سب کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر علاج بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، کس کو کہیں، یا پتہ ہوتا ہے اور اس سے کہیں تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے کہ اچھا میں تمہارا کوئی دشمن ہوں۔ نہیں، آپ دشمن نہیں ہے، یہ تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، دشمن ہو یا نہ ہو، محبت کرنے والوں کی بھی بعض اوقات زیادہ لگ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی طلب کرے کسی سے کہ آپ پانی دے دیں وضو کر کے اور نچلے حصے پہ پانی ڈال کے، تو دے دیں، اس میں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ازالہ ہو جائے گا نا، جو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی کسی کو، اور اگر آپ نہیں ہے وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ وہ شخص بہت دور چلا گیا، ایسی صورت میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بیری کے 7 پتے لے کے، فریش بیری کے، ان کو کوٹ کے اس پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں، ان کو پانی میں ملا کے اس پانی کو پی بھی لیا جائے، 3 سپ لینے کافی ہیں، اور باقی پانی کو زیادہ پانی میں ملا کے اس سے غسل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ نظر بد کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہو کر رہنے والی، حق ہونے والی۔ کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ اور تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی، یعنی قیامت کا دن۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اسی حاقہ کو۔ تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں کس طرح پچھڑے پڑے ہیں، جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، یعنی کھجور کے درخت آندھیوں سے گر جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی لوگ مرے پڑے تھے، گرے پڑے تھے جگہ جگہ۔
اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیے کان علم کا دروازہ ہے۔ آپ مثلاً اس وقت جو کچھ سن رہے ہیں وہ کانوں سے ہی سن رہے ہیں، اور سن کر وہ کہاں جا رہا ہے؟ دل میں جا رہا ہے، اگر آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں اندر جانے کی۔ تو پھر جس کے اذن واعیہ ہوتے ہیں اس کا دل بھی واعی ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قلب واعٍ و اذن واعیہ، یعنی جس طرح دل کی یہ صفت ہے کہ وہ باتوں کو یاد رکھتا ہے، جو دل پہ لگ جاتی ہے نا وہ بھولتی نہیں ہے پھر، اور جو بے دلی سے آپ سنتے ہیں وہ اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کانوں کو بھی محفوظ رکھنے والے کی صفت سے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کان جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جو کچھ ہم ان سے سنتے ہیں وہ اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کس مجلس میں بیٹھے ہیں، کس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں سارا دن۔ میوزک سنتے ہیں تو اس کا اپنا اثر ہوگا، قرآن سنتے تو اپنا اثر ہوگا، جھوٹی خبریں سنتے ہیں تو اور اثر ہوگا، اور سچی باتیں سنتے ہیں تو اور اثر ہوگا۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کانوں کے ذریعے اچھی باتیں سنیں گے تو آپ کا دل اچھا ہوگا، اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ ہوں اور ان کی بد اخلاقیاں سنیں تو آپ کا دل میلا ہوگا۔ تو کان جو ہے ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، اسی لیے وہ دعا مانگی گئی نا، اللہم متعنی بسمعی و بصری، اللہ مجھے میرے کان اور میری آنکھوں سے فائدہ پہنچا، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی جو کچھ میں ان سے حاصل کروں اور اس پر عمل کروں اور اس کو آگے پہنچاؤں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ میری صلاحیتیں کام کرتی رہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے اور سماعت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ بات سن کے کہتے ہیں اچھا کیا کہا، دوبارہ بولو، سمجھ نہیں آئی، بار بار کہلوانا پڑتا ہے دوسرے سے۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ان کو خیر کے کاموں میں لگا کر، اور یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ مرتے دم تک یہ سلامت رہے کہ ان سے مجھے فیض پہنچے۔ ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا تھا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے اس عمر میں، جبکہ میری عمر 84 سال ہو چکی ہے، میں خود ڈرائیو کرتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اور مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان صلاحیتوں سے لمبی عمر تک فائدہ دے، ورنہ آپ دیکھیے کہ ان صلاحیتوں کے بغیر زندگی نکمی ہے، بیکار ہے، دوسروں کے لیے بوجھ ہے، کیونکہ آپ نہ کسی کی مدد کر سکتے نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے عرش کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر فرشتوں کا بھی جو عرش اٹھاتے ہیں۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، اللہ اکبر، کوئی چیز چھپا نہ سکیں گے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں پھر انسان کو اپنی تنہائیوں کے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تو میں کیا کرتی ہوں، اکیلے میں کیسے ہوتی ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ تزکیہ اور تقویٰ اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک انسان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہو جاتی۔ اکیلے میں انسان اچھے اچھے کام کرے، یعنی یہ نہیں کہ سب لوگوں کے سامنے تو شرافت کا مظاہرہ اور اکیلے میں غیبت یا چغلی یا پھر بدگمانی۔ ہم اکیلے کب ہوتے ہیں؟ جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں نا، یا پھر لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ تو اپنی تنہائیوں کو بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ سے دعا، ان چیزوں میں صرف کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنے میں، اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، چھپ کے نیکی کے کام کرنے چاہیے، دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس، کیونکہ وہاں کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی، یعنی اگر چھپ کے نیک کام کیے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھ لو، پڑھو میرا نام اعمال۔ اس وقت رک کے سوچیں، کیا ہم آج کے دن کی اپنی کتاب کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ یہ پڑھو، دیکھو میں کیا کچھ کر چکی ہوں صبح سے لے کے اب تک۔
یعنی ہر دن کے اعمال نامے پر اسی طرح کی نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا میں یہ اپنا کسی کو پڑھنے کے لیے دے سکتی ہوں کہ کوئی دیکھ لے. ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جب وہ قیامت کے دن کھلے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، اور اگر کوئی شرمندگی والے کام کر چکے ہیں تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے تاکہ وہ مٹ جائیں ہمارے نامہ اعمال سے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکیں. وہ کہے کہ لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ اٹھا کے یہ سب نہ دیا جاتا. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، یعنی دنیا میں جو کوئی اتھارٹی مجھے حاصل تھی وہ بھی ختم ہے. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی کہ کھلاتا نہیں تھا، موٹیویٹ نہیں کرتا تھا اس پر. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. یاد رکھیے ایمان اور مساکین کا خیال کرنا باہم لازم و ملزوم ہے. مساکین کون ہے؟ ضرورت مند جو 2 وقت کا کھانا نہیں اپنے پاس پاتے. اور اسی جذبے کے تحت یہ رمضان راشن کا جو پروگرام شروع کیا گیا اسی کے لیے کیا گیا کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ مساکین تک ڈائریکٹ پہنچ بھی نہیں پاتے، ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو کیوں نہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس بات کی تحقیق کریں کہ کون ضرورت مند ہے اور باقی لوگ ٹرسٹ کر کے ان کے پاس جمع کرائیں اور وہ آگے تقسیم کریں. جب ایک ایک بندہ اکیلے کرتے تو آپ دیکھیں کتنی ہیسل ہوتی ہے. ڈرائیور کو کبھی ادھر دوڑا رہے ہیں کبھی ادھر دوڑا رہے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی کریں کیونکہ ان تک بھی تو کسی نے پہنچنا ہے. لیکن بعض گاؤں کے گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انتہائی غربت میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کے لیے کہتے، یعنی اپنی بیوی کو تلقین کرتے تھے کہ دیکھو شوربہ زیادہ بنانا. وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے لیے مزے کا تم سوکھا سوکھا رکھنا، نہیں، زیادہ پانی ڈال دو تاکہ اور بھی اس میں شریک ہو جائیں. اپنی لذت اور اپنی خواہش کو کم کیا تب دوسروں کا خیال رکھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی. یہ جو زنجیر کی بات ہو رہی ہے نا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑا جائے گا جو ایمان نہیں لائے گا اور پھر غریب کو کھانا نہیں کھلائے گا. کیا ہم باقی کی آدھی بھی اتار نہ پھینکیں؟ مطلب کیا تھا کہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو باقی زنجیر اترے گی. تو اس لیے ہر انسان اپنی زندگی میں خواہ خود بھی مسکین ہو پھر بھی دوسرے مسکین کو ساتھ شامل کر لے. یعنی صرف انہی کا کام نہیں ہے. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی ایک عورت کی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت کا صرف اتنا آٹا ہوتا کہ ہر بچے کے یہ روٹی کا ایک پیڑا وہ بناتی. تو وہ کیا کرتی کہ ہر پیڑا جب وہ بناتی تو اس میں سے ایک چھوٹا سا آٹے کا حصہ نکال کے رکھ دیتی. تو 8-10 پیڑوں میں سے یعنی سارے گھر کی جب روٹی پکتی تو اس میں سے وہ تھوڑا تھوڑا نکالا ہوا ایک اور پیڑا بن جاتا اور وہ روٹی مسکین کی روٹی ہوتی. تو جنہوں نے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتے ہیں کہ چلے اگر اتنا ایک ٹکڑا ہم نے نہ کھایا اور 10 لوگوں کا ملا کے ٹکڑا ایک اور کا پیٹ بھرنے کے کام آ جائے گا. تو اس طرح ہر انسان پلاننگ کرے کہ وہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے، کہاں سے خرچ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہے. پھر مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے. ام بجید کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو دے سکوں یا اس کے ہاتھ میں کچھ ڈال سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، خواہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو، کچھ ہی رکھ دو. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہو تو وہی دوسرے کو دے، جو بھی ہے دے دو لیکن دو. اور مسکینوں کے لیے جو دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، محنت کرے، ان تک پہنچے، ان میں بانٹے،
فرمایا بیواں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، جیسے سبزے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے ایسے مال کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دے، یعنی مال کا وہ حصہ بہترین ہے جو ان کاموں میں لگ جائے۔ پھر مسکین پہ دروازہ بند کرنے پہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابو شماخ اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بے شک وہ معاویہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر لے، یعنی ان کی بات نہ سنے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور فقر کے سامنے بند کر لے گا، اور اس مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا، یعنی عین اس وقت جب اس کی کوئی شدید ضرورت ہوگی تو وہ اس سے روک لی جائے گی، یعنی پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ہمارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو کچھ نہ کچھ، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مانگے تو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، دیں، پھر اس کو پلان بھی کریں، کیونکہ دینے کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے کہ کیا دینا ہے، کیا نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیے انشاءاللہ کل قرآن مجید تو آپ کا مکمل ہو جائے گا، پھر اگلا عشرہ شروع ہو جائے گا، وہ عبادت کا عشرہ ہے، راتوں کو خوب قیام کرنے کا عشرہ ہے، دن میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر باندھ لیتے، خوب محنت کرتے عبادت میں، سب کچھ چھوڑ کے عبادت۔ تو اس عبادت میں تھوڑا سا حصہ اس چیز کا رکھیے کہ دن میں اپنے گھروں کی صفائی کریں، یعنی فرش کی صفائی نہیں مراد، اس سے مراد ہے اپنے وارڈروبس کو کھولیں، اپنے باکسز کھولیں، اپنی جیولری کھولیں، اور چیزیں کھولیں، دیکھیں کیا چیز ہے جو سالوں سے نہیں استعمال کی اور بالکل ایکسٹرا ہی ہے اور کبھی کوئی امید بھی نہیں، تو ان چیزوں کو بھی ایک طرف نکال کے رکھیں اور پھر پلان کریں کہاں کہاں کس کو کیا دیا جا سکتا، کہاں کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی دینا جو میری کل آخرت کے کام آئے گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ جب رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ ایمان میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی ایک حصہ آپ نے علم حاصل کرنے پہ لگایا اور ایک حصہ آپ خوب عبادت میں گزاریں گے، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے گے اوہ اب تو ختم ہو جائے گا، اب ہم کیا کریں گے، فارغ کہاں؟ قرآن مجید میں آتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی عبادت میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں کچھ وقت عبادت کا اور کچھ وقت خدمت خلق کا، جو پورا مہینہ پڑھتے رہے اب عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ تو مساکین پہ دروازے نہیں بند کرنے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے پلاننگ کرنی کہ کہاں کس کی کیسے مدد کی جا سکتی، رشتہ داروں کی لسٹ دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، مختلف کچی بستیوں میں دیکھیں، دور دراز کے علاقوں میں دیکھیں۔ پھر فرمایا پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی نے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، یعنی خود گھڑ کر، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ تو اس سے ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بالکل سچ ہے، جو آپ نے ہمیں پہنچایا وہ حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر چھوڑنے والے نہیں تھے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ کتنا طویل دن ہے وہ۔ بس اے نبی صبر کیجئے، عمدہ صبر، خوبصورت صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا
اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ اللہ اکبر! کتنا خود غرض ہوگا انسان اس وقت کہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں، بعض اوقات خود تکلیف اٹھا کر ان کو آرام پہنچاتے ہیں، لیکن وہاں سب بے گانہ ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے۔ تو مجرم کا کیا حال ہوگا کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو فدیے میں دے دے گا۔ سب سے پہلے یہاں آپ دیکھیے بیٹے سے ذکر کیا گیا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بیٹا انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو کہے گا اسی کو لے جاؤ مجھے بچانے کے لیے، اور پھر بیوی اور بھائی اور کنبہ قبیلہ اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب، یعنی فدیے میں انسان ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ زمین بھر کی دولت بھی اگر اس کو ملے تو وہ کہے گا یہ بھی لے لے مجھے چھوڑ دے اس عذاب سے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہم سے کتنے کم کا مطالبہ کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں پہ خرچ کریں۔ سب تو نہیں مانگا گیا، زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں 100 میں سے صرف 2.5% ہے، اتنا کم، اور باقی سب تمہارا، خود جہاں چاہو خرچ کرو۔ لیکن آج ہمیں وہ 2.5 نکالنا بھی بڑا بوجھل لگتا ہے، بہت بھاری لگتا ہے۔ تو جو یہاں نہیں نکالے گا پھر اس کو وہاں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یعنی وہ دل کی تنگی ہے نا کہ چھوٹی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھنا، پینک ہو جانا، اور جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اس پر پھر دل کی تنگی کہ کسی اور پہ خرچ نہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، گھبراہٹ اور صدقہ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی گھبراہٹ دور ہو، دل وسیع ہو، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ اپنے بخل کو دور کرے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی نمازی جو ہیں وہ بخل نہیں کرتے، نمازیوں کو ایگزمپٹ کر دیا گیا یہاں، اور وہ دنیا کے مصائب سے بھی نہیں گھبراتے۔ آپ دیکھیے، آپ کا سر جب سجدے میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ خیال بھی آ جائے کہ اگر اس وقت چھت گر گئی تو کیا ہوگا، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو کوئی بات نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن تسلی کیا ہوتی ہے کہ سجدے میں ہی ہے نا، اس سے اچھی موت کیا ہوگی۔ لیکن جو نماز نہ پڑھ رہا اس کے اندر تو یہ کیفیت نہیں آئے گی۔ اور کیسے نمازی؟ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور جو نہیں مانگتے لیکن ضرورت مند ہے، بہت سی چیزوں سے محروم ہے، ان کا حق ہے۔ یہ مال میں حق بتایا گیا، یہ سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں ان کا حصہ بھی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کا فائدہ پتہ چل رہا ہے نا، کہ نماز برے اخلاق سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بخل جو ہے فحشاء میں ہی آ جاتا ہے، والمنکر، اور برائیوں سے روکتی ہے نماز، برے کاموں برے اخلاق سے روکتی ہے، کہ انسان کو نماز کی لاج رکھنی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ کے یہ کام کرتا ہوں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں جن نمازیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ کبھی کبھی کے نمازی نہیں، وہ علی صلاتہم دائمون، دائمی نمازی، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نماز کی حفاظت، اور دوسرے ہوتی ہے نماز کے اوپر دوام، یعنی مستقل طور پر پڑھتے رہنا اور غفلت نہ اختیار کرنا۔ فجر کی نماز کی پہلے بھی بات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ فجر کی نماز میں سوتے رہنا جو ہے یہ بہت بڑی سزا کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کیا جس میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں، یہ ایک پیمفلٹ ہے، اس میں یہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اپنی نیند سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف نماز ہی نہ پڑھے بلکہ اوقات کی پابندی کا لحاظ بھی رکھے اور اس کی دیگر شرائط کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں،
جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حیا بھی ہے ان میں، زنا کے قریب نہیں جاتے، جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے لیے ناجائز ذریعے اختیار نہیں کرتے، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، امانت اور وعدہ، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ تو یہ کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی وہ شخص اللہ کے ہاں معزز ہوگا۔ انہی صفات کے ساتھ انسان تقوی کا حامل ہوتا ہے۔ پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ من ماء مہین، جو دوسری جگہ آتا ہے، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میری بات مان لو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ نے تمہارے لیے موت کا ایک طبعی وقت رکھا ہے، ہر ایک کی الگ الگ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، یعنی اگر عذاب آ گیا تو پھر سبھی اکٹھے بہہ جاؤ گے اس میں۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، رات کو بھی تبلیغ کی، دن کو بھی، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، یعنی جتنا میں ان کو سمجھاتا اتنا وہ مجھ سے دور بھاگتے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ کتنے سخت لوگ تھے، کتنی بڑی آزمائش تھی نوح علیہ السلام کے لیے، کتنا مشکل وقت ہوگا، اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، یعنی حق کو نہیں مانا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، یعنی اعلانیہ طور پر، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا، یعنی ہر طریقہ اختیار کیا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو تو کیا ہوگا، آسمان سے بارشیں برسیں گی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، دنیا کی نعمتیں، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، رزق کے سامان، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، مستقل طور پہ پانی کا انتظام۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی اس قدرت اور عظمت سے نہیں ڈرتے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب دینے پہ قادر ہے، یعنی اللہ کا خوف نہیں کرتے، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی انسان کا جسم زمین سے آتا ہے، جو کچھ ماں خوراک کھاتی ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا مرنے کے بعد بھی، اور اسے تمہیں یکا یک نکال کھڑا کرے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے میری نافرمانی کی، وہ میری بات نہیں مانتے۔
اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یعنی جب بالکل نہیں مان کے دے رہے تھے، ایک کے بعد ایک جنریشن جو ہے وہ غلط کام کری تھی، شرک پر ہی اڑی ہوئی تھی، تو نوح علیہ السلام کو کہ یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ یہ قوم اب ختم ہی کر دی جائے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے ان کو اتنا سرکش بنا دیا تھا؟ مال اور اولاد کی کثرت، دنیا کی فراخی نے، کیونکہ خواہشات کی پیروی جب انسان کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان کا حال یہی ہوتا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ اکبر، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ اغرقوا مجھول، غرق کر دیے گئے، یعنی ڈوبے پانی میں تھے لیکن مرنے کے بعد عذاب آگ کا ہو رہا ہے۔ فادخلوا نارا، اس آیت سے بھی عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ پانی کے اندر تو آگ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی ہو اس کی روح پر عذاب ہوتا ہے، اور جسم جہاں بھی ہو محسوس کرتا ہے، چاہے ایک جگہ ایک ڈیری کے اندر ہو یا پھر بکھرا ہوا ہو۔ کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جسم کے ایک حصے پر بھی تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، سارے کو بخار ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ یہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ وہ مسلسل یہی دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام کی دعا مانگنے کا یہ طریقہ غور سے آپ دیکھیے، اور یہی مسنون طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، پھر والدین جو سب سے زیادہ مستحق ہے احسان کے، اور پھر اس کے بعد باقی تمام مومنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے، یعنی پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، اور اسی طرح جب انبیاء میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے شروع کرتے، ہم پر رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی پہ رحمت ہو، اللہ مجھ پہ بھی رحمت کرے اور اس پر بھی رحمت کرے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ قریب سے شروع کیا جائے، پھر دور کی طرف جایا جائے، اور یہی اصول باقی چیزوں میں بھی ہے۔ جیسے رشتہ دار ہیں تو پہلا حق کیا؟ قریب ترین کو، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہو۔ سورۃ الجن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو سنا سمجھ لیا، مان گئے، اور قرآن کا مقصد اور مطلوب بھی سمجھ گئے کہ شرک نہیں کرنا۔ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے انکار کیا، اور اس کے مقابل جنات کا ذکر کیا گیا کہ جو ایک دفعہ سن کر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، کیسا کیسا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عرصہ دراز تک سنتے رہتے ہیں، ان کے عمل میں کچھ فرق نہیں آتا، اور کچھ ایک دفعہ بات خیر کی سن لیں تو اس کے اوپر عمل کر جاتے ہیں۔ تو یہ جن ایمان لے آئے اور نہ ماننے والے نقصان میں رہے۔ تو اس میں بنی آدم میں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو جنوں کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے کہ دیکھو جن تو ایک دفعہ سن کے مان گئے تھے، اور تمہاری عقل کو کیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ یاد رکھیے ساری مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، بس وہ نہیں مانتے سرکش، اور سب مانتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا متعدد مواقع پر مختلف جانور پرندے وغیرہ جو تھے وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے لوگوں کی شکایت لے کر۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، یعنی جنوں میں بھی ناسمجھ تھے جنہوں نے
اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ان کا خیال تھا اپنے محدود علم کی بنا پر، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، آج تک بھی لوگ کرتے ہیں ایسا۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یاد رکھیے کہ جنوں سے بلا وجہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو ڈرے وہ مرے۔ تو ایسے مواقع پر انسان کو اللہ سے مدد لینی چاہیے، یعنی اگر کبھی کسی جن سے واسطہ پڑے آپ کو تو گھبرا کے ڈر کے چیخے مارتے ہوئے گھر سے نہ بھاگے، کہ گھر تو آپ ہی کا ہے نا، تو آپ ہی کو رہنا ہے وہاں، تو اس کا علاج کرے۔ اور یہ جو رقیہ شرعیہ ہے یہ بہترین علاج ہے، سورۃ البقرہ ہے، وہ سورۃ الجن پڑھیں۔ تو جب انسانوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کی تو جن اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ چلیے ایک دو دعائیں اور بتا دیتی ہوں کہ جو جنات سے بچنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ جو شام کی دعاؤں میں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح معوذتین جو ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پکار کر ان کے ذریعے جنات سے بچنے کی دعا کرنا، یا ہر شر سے بچنے کی۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ جیسے نظر کی بات تھی نا، اسی طرح جادو کی بھی اور باقی جنات، یعنی ان سب سے پروٹیکشن کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے، دعائیں پڑھے، تو پھر چیزیں آپ پر اٹیک نہیں کریں گی۔ کعب نے کہا وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا، سارے اللہ کے نام، ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اب مکمل کلمات تو ہم کو آتے بھی نہیں اور ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، تو سب کا ذکر کر دیا گیا، جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کو پکار کر اللہ کی پناہ لے کر اس شر کا مقابلہ کرتا ہوں کہ اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، پھر کوئی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے تمام اسماء حسنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان کے ذریعے دعا کرو، ان کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں، ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ تو شر تو ہوگا، پھیلا ہوا ہے، اب آپ اس کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہیں، کچھ تو نظر آتا ہے اور کچھ تو نظر بھی نہیں آتا۔ جنات نظر نہیں آتے، بیکٹیریاز، وائرسز یہ نظر نہیں آتے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ دعا الحمدللہ ایک بہت خوبصورت کارڈ میں، ایک اچھی کیلیگرافی میں لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، گھر میں کہیں لگا دے تو انسان چلتے پھرتے کام کرتے بھی رک کے وہاں اس کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ پروٹیکشن کا ذریعہ ہے جنات سے بھی اور باقی شر سے بھی۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت جو حفاظت کے لیے پابندیاں لگا دی گئی تھی اور شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے تھے، اس کی انہیں سمجھ آ گئی کہ قصہ کیا تھا، اتنی سخت سیکیورٹی کیوں ہو گئی تھی۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، اب جنات اپنے بارے میں بتانے میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے کم تر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاں بھی گروہ ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، جنوں کو بھی سمجھ آیا کہ وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق کے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت ہے یہ آیت۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا. یعنی ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں، اس سے مراد اللہ کی نصیحتیں ہیں، اس کی کتاب ہے، اس کا قرآن ہے، کہ وہ اللہ کی بات سننا گوارا ہی نہ کرے، اس طرف آئے ہی نہ. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، یعنی اللہ کا نبی لوگوں کو حق کی طرف بلانے لگا، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. اللہ اکبر. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہنے کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے کیا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کس کا؟ نقصان کا اور نہ بھلائی کا. اللہ ہی ہے اصل مالک. اللہ خالق کل شیء مالک کل شیء. ہدایت کا مالک بھی وہی اور حفاظت کا مالک بھی. تو پھر دعائیں کس سے کرنی چاہیے؟ پناہ کس کی لینی چاہیے؟ اللہ کی. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. یعنی قیامت کا عین وقت مجھے نہیں معلوم. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. یعنی پیغمبروں کو بھی اس نے سب غیب نہیں دیا، اللہ کے وحی کے ذریعے جو بتا دیا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. سورۃ المزمل. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو قیام اللیل میں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے. اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا جو ہے وہ قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے میں مددگار ہوتی ہے. جب انسان تیز پڑھتا ہے تو نہیں پتہ چلتا کیا پڑھا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرتے. جب رحمت والی آیات سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب والی آیات سے گزرتے تو رک کر عذاب سے پناہ مانگتے. یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آیات کی مناسبت سے پھر دعائیں بھی کرتے. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا نازل کرنا. تو انس بن مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ خوب کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے، خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے. آپ نے حکم بھی دیا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. اور تیز تیز قرآن پڑھنے کی ممانعت بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بہت تیز پڑھتا ہے. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ تو ایک رات میں کتنا پڑھ لیتے ہیں، ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیتے ہیں، یہ زیادہ. تو انہوں نے کہا ان لوگوں کا پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے، یہ قرآن کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے نا اس وقت تو اپنی بھی آواز اچھی سنائی دیتی ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، ان میں اگر انسان قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ اس طرح بات نہیں بنتی جو رات میں پڑھنے کی ہوتی ہے. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں،
فاتخذہ وکیلا، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل کارساز بنا لو۔ ان آیات میں ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ رات کا قیام قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا بہترین وقت ہے، اور رات کو پڑھنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے سورۃ آل عمران میں۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ دن کی نسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور رمضان ہی کی برکت ہے کہ ہم راتوں کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں کہاں پڑھتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کوئی کورس جوائن کیا اور کوئی اسائنمنٹ یا ٹیسٹ یا سبق یا کوئی مصیبت سر پہ آئی بھی ہو تو اس کے ازالے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، یعنی قیام اللیل۔ آج اتفاق ہے کہ شہر رمضان میں بھی قیام اللیل اور یہاں بھی قیام اللیل کی بات ہے، اور رات کے قیام کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے خاص انعامات ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح صحابہ بھی اکثریت ان کی جو تھی وہ راتوں کو نماز پڑھتی تھی۔ فضیل کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اٹھنے کے لیے پر ضروری ہے کہ قیلولہ بھی ہو اور کھانا بھی احتیاط سے کھایا جائے تاکہ سستی نہ ہو۔ اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پہ صبر کیجیے اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پہ رہنے دیں، یعنی انہیں ذرا ٹائم دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں پیغام کو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ہلک میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہوں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تمہارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہی عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی ان مصروفیات میں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ بیمار ہو، سفر پہ ہو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھ لو، آسانی سے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھ لو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی صدقات دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اب دیکھیے سورۃ المزمل میں ذاتی عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، قم اللیل، راتیں کیسے گزرے ہیں، ذاتی عبادت، اور یہاں المدثر میں قم فانذر، دن کو اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ دین کا داعی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ان دو چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے، تبلیغ میں اور عبادت میں، یعنی سارے کا سارا صرف ایک ہی کام پہ وقت نہیں لگا دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کا بھی لحاظ رکھتا، دھیان رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ایک طرف آپ کو کہا گیا کہ رات کا ایک حصہ قیام کیجیے اور دوسری طرف کیا کہا گیا،
اٹھیے اور خبردار کیجیے. کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کس چیز کی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے اصل کام. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، شرک کا خاتمہ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. خاص طور پر کپڑوں کی صفائی، پاکیزگی. یعنی جو ایک داعی ہوتا ہے اس کا جو حال حلیہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے دیکھتے ہی اسے گھن نہ کھائیں. تو لباس کی پاکیزگی، اور طاہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پانی سے دھو کر ان کو صاف کیا جائے. کیونکہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. میلے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، یعنی آپ نے اس کو ناپسند کیا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور عزت تمہارے اوپر ظاہر ہو، یعنی مناسب کپڑے پہنو، مناسب لباس پہنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہننے کو ناپسند کرتے تھے جن کو پہن کر جسم سے بو آتی تھی، جیسے بہت موٹے کپڑے، اونی کپڑے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی. اس چادر کی سیاہی اور آپ کی رنگت کی سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا. یہ کتنی اچھی آپ کو لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، لیکن جب آپ کو پسینہ اور وہ اس کے اندر بھی کچھ لگ گیا تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ کو اچھی مہک پسند تھی. یہاں ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار لگتی تھی کہ آپ سے بو آئے کسی کو، اس لیے آپ نے وہ چادر اتاری تھی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر سے نکلتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس قسم کا لباس پہن رکھا ہے، صاف بھی ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر جب لوگ حجاب کر لیتے ہیں نا تو پھر اپنی صفائی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حجاب ہر چیز کو ہی بس کور کر دیتا ہے، اب ساری گندگیوں کو. مگر کیسے کور ہوتی ہیں؟ اندر سے تو سب سڑاند اٹھ رہی ہوتی ہے. تو بعض لوگ کپڑے دھو لیتے ہیں، جلباب نہیں دھوتے، جرسیاں نہیں دھوتے. خاص طور پہ شادی میں جو کپڑے پہنتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ پہنے اور پھر وہی لٹکا دیے، پھر لٹکا دیے، کیونکہ ظاہر دھوئیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے. بظاہر دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہو، قریب جاؤ تو دماغ پھٹنے کو آتا ہے. ایسے لباس سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے. اور ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ جب لباس وہ اٹھاتا ہے اور پہننے سے پہلے انسان تھوڑا سا اس کو اسمیل کر کے دیکھ لے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کر کے دیکھ لے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کو تو نہیں مجھ سے اذیت ہوگی، کیونکہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے نا. لیکن ہم اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے. ایک دفعہ میں کسی سے ذکر کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اگر کوئی شخص کچا پیاز کھائے تو اس کی وجہ سے پسینے کی بو مر جاتی ہے. کچھ لوگوں کو پسینہ زیادہ تو کچھ لوگوں کو پسینہ بہت سمیلی ہوتا ہے، وہ ادھر کپڑے پہنتے ہیں ادھر وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سے ہی آنے لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ہے تجربہ کر کے دیکھ. تو کر لیں تجربہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو. لیکن پیاز کا ایک اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کپڑوں سے تو اسمیل چلے گی لیکن منہ سے آنے لگتی. اس کا پھر ایک اور علاج ہے، دھنیا یا سونف کچا چبایا جائے تو اس سے منہ سے وہ بسان نکل جاتی. یا اینڈ پہ اگر خالی روٹی کا ٹکڑا لے کے اچھی طرح چبا کے اس کو کھائیں تو اس سے بھی وہ اسمیل کافی چلی جاتی ہے. تو بہرحال فرشتے ایسی مجلسوں میں نہیں آتے کہ جہاں پر بدبو ہو. اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. اچھا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. لباس جو ہے وہ انسان کا کردار بھی ہے، اس سے شخصیت بھی ہوتی ہے. یعنی پاک دامن رہو، دامن اسی لیے کہتے ہیں نا، پاک دامنی اختیار کرو، یعنی کیریکٹر کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح لباس سے یہ مراد ہے. اور پھر گندگی چھوڑ دو، یعنی شرک سب سے بڑی گندگی ہے، اس سے پرہیز کرو. گویا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. بہت خوبصورت تعلیم ہے یہ. ہر داعی کے لیے لازم ہے کہ ایسا ہی اخلاق اپنائے کہ کسی پر وہ احسان نہ کرے کہ اس سے مزید کچھ بٹور سکے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کہ اس سے میں کوئی مطلب نکالوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو نہیں پوچھتے، لیکن جب کسی سے مطلب ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور ساری عنایتیں کرنے لگتے ہیں اس پر. تو یہ ایک گھٹیا اخلاق ہے. عمدہ اخلاق کیا ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی مطلب ہے یا نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر نیکی کر رہے ہیں. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، یعنی اس کو سرداری عطا کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. میں تو عنقریب اسے کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی
تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کتنا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے۔ تو اس تصویر میں انسان اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی میری بات تو نہیں ہو رہی، کہ جب ہمارے سامنے کوئی حق کی بات آتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، نصیحت کی بات پر کیا ری ایکشن ہوتا ہے ہمارا اور کیا کمنٹس ہوتے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پہ مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یعنی جہنم والوں سے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یاد رکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسا شخص اپنے لیے جہنم کماتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا بھی اور مسکین کے حق کا بھی۔ یاد رکھیے، انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنے سے گریز نہ کرے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے کیوں نہ بچو، تھوڑا سا بھی کھانا۔ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کھانا ہی دے تو بچیں گے، تھوڑا سا بھی کھانا۔ حتیٰ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جس برتن میں گھی رکھا ہوتا تھا یا کپی میں، اسی کو چاٹنے کے لیے دے دیتے تھے۔ نیکی کمانی ہے نا، زیادہ نہیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا ہی دے دو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسکینوں کا خیال۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری بڑی وجہ جہنم میں لے جانے کی کیا ہے؟ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی باتیں بنانے لگتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی موت کے بعد یہ سب عذاب نظر آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی ڈائریکٹ اس کو پیغام آئے اللہ کی طرف سے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ سورۃ القیامہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کیونکہ اس کا ضمیر ہے نا اس کے ساتھ۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے،
لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی، اور جب دیکھا گیا کہ آپ فکر مند ہیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے، تو اس سے روک دیا گیا۔ یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے انتظار، کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، آہستہ آہستہ انسان پڑھے، خوب تحقیق کے ساتھ پڑھے، پھر اسی طرح غور سے سنے، اور پھر استاد کے فارغ ہونے سے پہلے جلدی نہ کرے۔ اور یہاں ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ معلم یا استاد جب سکھا رہا ہو تو طالب علم کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر چکے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بات کو پوری طرح سمجھ کر پھر سوال کرے، یہ نہیں کہ خود تو دھیان نہ دیا اور پھر جب محفل ختم ہوگی پھر وہی بات پوچھی جو پہلے بتائی جا چکی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب صبر نہیں کیا تھا تو کیا ہوا، خضر کا ساتھ چھوٹ گیا، اور انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو ان آیات سے پتہ چل رہی ہے کہ ایک ہے قرآن کی قرات، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یعنی ٹیچر کو فالو کیا جائے، جیسے کہلوایا جاتا ہے پھر اس کے پیچھے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی صرف قرات نہیں بلکہ اس کو سمجھ کے بھی پڑھا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو، اس لیے پھر انسان علم کے لیے صبر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جلدی سے کورس ختم ہو جائے، کوئی شارٹ سا کورس ہو بس وہ جلدی سے کر لوں اور مجھے بس پتہ چل جائے۔ تو یہ انسان کی عجلت پسندی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنی قیمتی عمر ہم دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، اور جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے اس کے لیے ہم جلدی بچا دیتے ہیں، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ اب فرق پتہ چل رہا ہے نا؟ اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن جو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہر مومن اللہ کو دیکھ پائے گا، اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوگی، اور جو اصل دیدار ہے وہ جنت میں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے پھر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کا دیدار کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے۔ فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے سچ نہ مانا، کس کو؟ جو کچھ پیغمبر لائے تھے، اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، یعنی افسوس ہے تجھ پر، اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا تھا؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، وہ اس پہ قادر ہے۔ سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامت ناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ سورۃ الملک میں بھی کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے زندگی اور موت کو کیوں بنایا گیا؟ کہ تمہارا امتحان لیں۔ یہاں بھی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ ہم اس کو آزمائیں، امتحان لیں۔ پیچھے سورۃ القیامہ میں کیا گزرا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کھائے پیے عیش و عشرت کرے اور اس سے کوئی حساب نہ لیا جائے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔
دنیا میں اوروں کو پلاتے تھے نا، آج ان کی باری ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی خاطر کھلانا کیا ہوتا ہے کہ جس پر انسان کو کسی بھی ریوارڈ کی دنیا والوں سے توقع نہ ہو، دل میں بھی نہ ہو کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو محتاجوں سے دعا یا تعریف کا طلبگار ہو وہ اس آیت سے نکل گیا، یعنی کسی سے یہ مت کہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے لگتا تو ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں، آپ شکریہ نہیں ادا کر، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک چیز تو ہم نے نہیں کی، شکریہ تو نہیں چاہا لیکن دوسرا بدلہ مانگ لیا کہ ہم نے احسان کیا، آپ بھی ہم پہ احسان کریں۔ یاد رکھیے جو اخلاص ہوتا ہے نا، خالص بندہ وہ کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھتا دوسرے سے احسان کے بدلے میں، یعنی احسان کے بدلے میں نہ دعا کی طلب نہ تعریف کی طلب، کیونکہ یہ بھی بدلہ لینے کا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی قسم ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کو اگر ویسا بدلہ نہیں دے سکتے تو کیا کریں؟ دعا کر دیں، تو یہ تو بدلہ ہے نا احسان کا۔ تو کسی سے کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ دعا کی بھی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کے لیے کہتے رہنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے میں دعا مانگ کے نکلتی ہوں تو راستے میں پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو میں کہتی ہوں ابھی کیا کیا ہے، یعنی اس وقت آپ کا دل کیا حاضر نہیں تھا، وہ دعا نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے جملے بولنے چاہیے کہ ہم کسی سے کہہ بھی رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنا بھی اور دوسرے کا بھی قیمتی ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، یہ ہے بدلہ، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں، یعنی جو طلب کریں گے وہ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ جنت کی کراکری دیکھیے، چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، یہ نہیں کہ چھلک چھلک کے ٹرے میں گر رہے ہوں۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کوششیں قبول کر لی کیونکہ تمہاری کوشش خالص اس کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، جن کاموں میں انسان کو تعریف ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے، شکریہ ملتا ہے، وہاں پر انسان بھاگ بھاگ کے کام کرنا چاہتا ہے، اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پر انسان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، اتنا کیا کیا ملا، کہتے ہیں نا جملہ، سب گنوا دیا۔ کیوں بندوں سے توقع رکھتے ہیں؟ نہ کسی سے عزت کی توقع رکھے، نہ شکریہ کی، نہ بدلے کی، کسی چیز کی نہیں، صرف اللہ کے لیے خالص، جس میں کوئی آمیزش نہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے، خالص شراب اور خوبصورت ترین جنت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، پھر قیام اللیل، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جو خواتین آخری عشرے میں نماز نہ پڑھ سکیں وہ تسبیحات کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور جو آگے بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے،
اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی داخل کر لے۔ اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد ڈالتی ہیں، یعنی اللہ کی، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے، یعنی جو رب ہوائیں بھیجتا ہے اور تھنڈرز ہوتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے، وہ رب قیامت بھی لا سکتا ہے۔ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے بعد ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یاد رکھیے کہ مومن جب جنت میں پہنچے گا تو اس کے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش رکھتا ہوگا، وہ جو دنیا میں اس کو نہیں ملی اور وہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے ان نعمتوں کو پانے کے لیے آج روزہ رکھ لیں اور اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج غیبت سے بھی روزہ رکھ لیں اور حرام کاموں سے بھی۔ ایک وہ ہیں جو وہاں کھائیں گے اور ایک وہ ہیں جو دنیا میں ہی جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟